لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں محترمہ ڈاکٹر خورشید نورانی صاحبہ سے جاری ہیں. وقفے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا آخر حکومت کو لوگوں کی صحت کا بھی نہیں کرنا, انسانیت کا بھی نہیں کرنا, دواؤں کا بھی نہیں کرنا, میڈیکل اسٹور کو ریگولیٹ بھی نہیں کرنا, اور مریضوں سے لے کے ہسپتالوں تک, کلینک سے لے کے بہت بڑے انسٹیٹیوٹ تک کسی کی سنبھال بھی نہیں کرنی, تو آخر حکومت کیا کرے گی؟ ڈاکٹر صاحبہ, حکومت کیا کرے, کیا نہ کرے, کیا کرتی ہے, کیا نہیں کرتی؟ میں تو دیکھیں پالیٹیشین تو ہوں نہیں مجھے, اور نہیں زیادہ پالیٹکس آتی بھی نہیں ہے مجھے. لیکن حکومت پالیٹکس کا معاملہ تو نہیں ہے نا. دیکھیں حکومت 25 کروڑ لوگ تو پالیٹیشین تو 2000 ہوں گے نا. بالکل. دیکھیں ایز فار ایز ہیلتھ کیئر از کنسرن, میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر سب کے لیے فری ہے. دیکھیں فری میرا خیال ہے کہ ٹوٹلی فری نہیں ہونے چاہیے. آپ اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں منیمم جیسے بھئی او پی ڈی میں مریض جاتے ہیں, دیکھو ایک ٹافی کھاتے ہیں, چپس کھاتے ہیں, اس پہ بھی 15 روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے پرچی کاٹنے کے لیے آپ نے 15 روپے دے دی تو اس میں کیا حرج ہے؟ کچھ حرج نہیں میری نظر. ٹھیک ہے, تو وہ لے لیں. نمبر 2, اگر ہاسپٹل میں کوئی آپریشن کروانا, کوئی بھی میجر آپریشن, باہر جائیں گے آپ کے لاکھوں خرچ آئیں گے, لاکھوں. اور میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ ہاسپٹل میں, جیسے میں نے جہاں بھی کام کیا ہو, چاہے جنا ہو چاہے سول, جو اتنی ڈاکٹرز ٹرینڈ ہے نا, ایکسپرٹ ہے نا, وہ کہیں اور نہیں ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہوا. دیکھیں آپ روز وہی کام کریں اور ہر طرح کے مریض آتے ہیں, ہر طرح. اور پرائیویٹ پریکٹس پہ یا ہائی فائی ہاسپٹلس میں تو صرف وہی جاتے ہیں کہ جو کہ پیسہ دے سکیں, اور انہوں نے وہی کیسز دیکھے ہوں, اور معافی کے ساتھ جن کا مرض بھی ہائی فائی ہو. ہاں جی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا برائی ہے. نہیں, سب سے میری نظر میں ہوتی تھی یہ چیزیں, ہاں جنا میں کرواؤ. میں کہتی ہوں جتنی کیئر وہاں اتنی اچھی ہوتی تھی یا سول میں کہیں اور نہیں ہوتی تھی, لیکن کیا ہوتا تھا, شارٹیج آف فنڈس. تو اگر ہم پیشنٹ سے تھوڑا بھی لے لیتے ہیں, 10 روپیہ دو, 15 روپیہ دو, رکھو اس میں, تو اس سے جو ہوگا کوالٹی کنٹرول بھی ہو جائے گا, خواہ بھی نہیں آئیں گے, 15 روپے بھی نہیں خرچ کریں گے, اور آپ ان کو ہر چیز دیکھو, آپ سب کچھ کرو. سملرلی جو پیشنٹ آپریشن کے لیے آتے ہیں ان کے لیے صرف ایک اماؤنٹ مقرر کر دو. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی 500 بھی نہیں دے سکتا. دیکھو بھائی, بچے تو آپ کر رہے ہیں, اور 9 مہینے سے پتہ ہے آپ کو کہ بچہ ہونا ہے. آپ نے اگر 150 روپے بھی روز رکھ لیے تو 500 آپ کر سکتے ہو. آپ اس کو 1 کلاس فیسلٹیز دے دو. 1 کلاس فیسلٹیز تو مل رہے ہیں آپ کو, اچھے ڈاکٹر مل رہے ہیں, پوسٹ آپریٹیو کیئر مل رہی ہے, صفائی مل رہی ہے. کیا ہے, آپ کے ڈرگس پہ تھوڑا بہت خرچہ آیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہی مریض باہر جائیں گے اور کسی اور سے لکھوائیں گے, دوائیاں غلط سلط لکھوا کے لے لیں گے, لیکن 500 نہیں. لیکن اگر ہمارا کوئی رول بنا ہو کہ بھئی لینا ہے تو لینا ہے. پتہ نہیں گورنمنٹ کو کیا ہے کہ نہیں ہم نہیں لیں گے, ہم بالکل ہر چیز فری کرتے ہیں. بھئی پھر فری کر ہی نہیں سکتے ہو, آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو, اتنی زیادہ پاپولیشن ہے, کیسے کریں گے فری؟ دوسرا مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک ڈاکٹر وہ پرسنٹیج رکھتا ہے لیبارٹری کے ساتھ, میڈیکل اسٹور کے ساتھ. میڈیکل اسٹور وہ دوا 15 سے 20% مہنگی بیچتا ہے کہ ڈاکٹر کو پیسے بھی دینے ہیں, جس نے یہ پرچہ لکھا ہے. اس کو 15% حکومت کا جو ڈرگ انسپیکٹر ہے اس کو بھی دینے ہیں, چونکہ اس نے اس کو الاؤ کیا ہے کہ یہ دھوپ بھلے آئے آپ کے اسٹور میں, دوائیں بھلے خراب ہوں, رکھ سکتے ہیں. تو میڈیکل اسٹور, ڈاکٹر, لیبارٹری, اب یہ مافیا کومبو بنتا جا رہا ہے جی. اس کو حکومت کیا کرے؟ اس کو دیکھیں, ڈرگس پہ تو لکھا رہتا ہے نا کہ اس کی پرائز کیا ہے, اس سے زیادہ تو وہ بیچ نہیں سکتے. نہیں, اس کو تو کمیشن ملتا ہے, تبھی تو میڈیکل اسٹور پہ آئی ہے نا, جو ہول سیل پہ. تو اس نے کمیشن پہ لیے, لیکن پرنٹڈ جو ہے تو وہ اتنا تو ان کا حق کا لینا, اتنا حق ہے. پھر اس میں سے اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں نہیں, میڈیکل ڈاکٹر کو کیوں دیں میڈیکل اسٹور والے؟ محض اسی لیے کہ ان کی دوائیاں جو اس کے پاس پڑی ہیں, اس لیے کہ ان کی پھر وہ بڑھتی ہے نا, سیل بڑھتی ہے نا, اس لیے وہ دیتے ہوں گے.
تو کیسے کنٹرول، یہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے مثلاً کبھی، ٹھیک ہے ڈاکٹروں کو تو کنٹرول کر لیتے ہیں ہم لوگ، اس پہ آتے ہیں، کبھی وکیلوں کو کنٹرول کیا ہے؟ وہ سب اکاؤنٹنٹ کو کنٹرول سارے کیا ہے؟ مافیاز ہو گئے نا. ہاں، تو یہاں بھی وہی بات ہے. نہیں تو مافیا، آخر یہ پاکستان مافیاز کے ہی کنٹرول میں رہنا ہے جی کیا؟ ہاں، نہیں رہ ہیں، اور کیا رہ رہے ہیں، مافیا کے کنٹرول میں تو رہ رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی صرف علاج دے اس کا. ایتھکس تو آپ نے دیکھ لی ہمارے یہاں کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اگر کسی چیز پہ ان کے آلریڈی پرنٹڈ ہیں کہ اس ٹیسٹ کا اتنا ٹیسٹ پیسے ہوگا، اس ٹیسٹ کا اتنا پیسہ ہوگا، تو مریض کی مرضی ہے اس کے پاس جائیں یا نہ جائیں لیبارٹری میں. آپ ڈاکٹروں کے جو حروف ہیں وہ صرف وہی میڈیکل اسٹور والا پہچانتا ہے، یہ پتہ ہے؟ ہاں، تو میں سمجھی نہیں آپ کا کوشچن. آپ نے جو پرسکرپشن لکھی ہے تو آپ کی لکھائی وہ مخصوص میڈیکل اسٹور والا ہی جانتا ہے کیوں؟ سب تاکہ ان کی دوائیاں سیل ہوں. آپ یہاں تک تو آ گئے ہیں. اچھا کہ اسی اسٹور سے جا کے لو. ہاں، اسی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواؤ. دیکھیں اور پروفیسر لیول کے لوگ کر رہے ہیں یہ جو آپ لیب کی بات کر رہے ہیں نا، یہ میں نے بھی سنی ہوئی ہے. جو اچھی بڑی ہاسپٹلس ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ بھی اپنے کنسلٹنٹ کو کہتے ہیں کہ ہماری اس لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے ہیں، کسی اور سے نہیں، دوسرے سے نہیں کرانے، چاہے وہ کوئی بھی، میں نام نہیں لے رہی ہاسپٹلس کے، لیکن ہے ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھی نہیں ادھر ہی کرواؤ. دیکھیں ادھر کروانے کا ایک ریزن یہی ہوگا کہ ان کی ہاسپٹل کمائے گی. دوسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا ریزن تو وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے کمپیوٹر میں ساری چیز فیڈ ہے، ہم آپ کو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے یہ ہو رہا ہے. دس از ربش. آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے بھی رپورٹس دیکھ سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کیسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ مثلاً میں تو یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں. آپ تو پولیٹیشین بھی ہیں، اینکر بھی ہیں. میڈیکل کے شعبے میں آپ کو ریگولیشن بنانی ہے نا، ٹھیک ہے. جی آپ نے ریگولیٹری باڈی بنائی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن. وہ خود پیسے لے لے گی. ہمارے یہاں کوئی کمیشن چلی ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کوئی کٹ تو بتا. آپ کوئی ختم کیسے کریں گے اس قصے کو؟ آپ جو حیدرآباد میں بچپن سے اچھا زمانہ دیکھ کے آئی، وہ ابھی برے زمانے میں پہنچی ہیں. اتنے خراب ہو چکے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کہ کوئی راستہ مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے. کوئی راستہ نہیں. راستہ ہوگا تو صحیح ہوگا تو پھر آپ شاید بتائیں. بند ہوگا، ہاں، کھولنا پڑے گا. یا تو آپ کو ٹنل میں کوئی لائٹ دکھ رہی ہو تو بتا دیں، مجھے تو نہیں دکھ رہی. میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن بڑھائیں. اچھا، اور دوسرا لوگوں کو نقصانات کا بتائیں. اور سب سے بڑی بات ہے، جو آپ ڈاکٹروں کو یا کسی کو بھی جاب دیتے ہیں نا، اسے رشوت مت لیں. آپ ٹیچرس رکھتے ہیں، آپ اس سے رشوت لیتے ہیں، تو وہ کیا پڑھائیں گے؟ پہلے تو وہ جو پیسہ رشوت میں دیا اس کو پورا کریں گے نا، نکالے گا نا. وہ کیا کرے گا؟ جیسے پولیس افسر ہوتے ہیں. ہاں، اور ساری پولیس خراب نہیں ہوتی. نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں خراب ہوتی. نہیں. لیکن آپ اس سے پیسے لے کے اس کو، تو جو جڑ ہے نا ان کی، جو پیسے لیتے ہیں، پہلے تو آپ ان کو ہٹاؤ. کوئی ایماندار لوگ رکھو، اور ایماندار ایسے لوگ ہوں کہ جو واقعی میں ایماندار ہوں، کہ کافی ڈاکٹرس ایماندار ہوتے ہیں، اور آپ رکھو. دیکھو کیسے سیدھا کرتے ہیں سب کو. تو ایک تو عوام کام کرے، ہاں، کہ دوسرا حکومت کام کرے. عوام کیا کرے گی؟ عوام یہ کرے کہ ایماندار کی عزت کرے. ہاں، نہیں اس کو تو ڈنڈے مار کے اٹھائے گی. جو ایماندار زیادہ ہوگا نا، اس کے پیچھے زیادہ. اچھا. ہاں، یہ تو اصول ہے یہاں کا. اور دا مومنٹ یو گو، آپ کا سارا کام دھرم بھرم کر دیں گے کہ کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. باہر کیا ہوتا ہے؟ باہر جو آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں ہوتی ہے NHS سے. NHS میں نہیں، جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس جتنی بھی ہوتی ہیں نا، دے آلویز سینڈ رپورٹس وغیرہ کروانے کے لیے اسی ہاسپٹل میں جاتی ہیں، باہر سے نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے سرکاری اسپتال میں پراپر لیبارٹریاں ہوں گی تو کمیشن کا ایک پورا چکر ختم ہو جائے گا. نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر جو دیکھنے والے ہوگا کہے گا یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. نہیں، باہر سے نہ کروائیں، بس اسی پہ ریلائی کریں نا.
ہاں ڈاکٹر کو اسی کے پاس بھیجنا چاہیے، بالکل بس بالکل. اور دوسرا کیا کریں؟ دیکھیں لیکن پھر اس کی بھی ہمیں سال 2 سال 6 مہینے میں ہمیں تو ہونا چاہیے نا، ہم کمپیئر تو کریں دوسری لیب سے کہ رپورٹس جو آ رہی ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. حالانکہ لیب میں خرچہ بہت کم ہے اور یہ چارج بڑا ہائی کرتے ہیں، یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل آپ صحیح کہہ اس کا مطلب ہے کہ پرائس کنٹرولنگ بھی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. ہاں یہ پرائس ریگولیشن ضرور ہونا چاہیے. سب لیبارٹریز کی ایک ہی پرائز کر دو، ہاں پھر دیکھو سب پرائز ایک ہی کر دو. یہ نہیں کہ فلاں بڑا ہاسپٹل ہے اس کی زیادہ اس کی کم ہے، اس کا ڈاکٹر یہ. باہر کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے پرائز ریگولیشن نہیں ہے پرائیویٹ میں. نہیں ویسے باہر ڈاکٹر کیسے ہوتا ہے؟ بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا پیسے بہت لیتے ہیں لیکن بہت اچھے. کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ ہے وہ باہر جاتے ہیں، پیشنٹ کو خود لاتے ہیں. اچھا. ایسے نہیں ہے کہ آیا جائے. اور ہمارے یہاں تو مختار کار بھی پتہ نہیں کیا ہے. نہیں وہ نہیں، ڈاکٹر خود جاتا ہے، ہلو مسز نورانی، ہلو کم ان سائڈ، خود دروازہ کھولتا ہے، بٹھاتا ہے اطمینان سے اور پھر پوچھتا ہے کہ کیا اور ہے. آپ کے ساتھ 10 مریض اور بھی بیٹھتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. اچھا. اگر ساتھ میں اگر میاں یا بیٹی بھی ہوئی تو پہلے سے کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا وہ نہیں. پوچھتے ہیں کہ یہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو کوئی آپ مسئلہ تو کمفرٹیبل نہیں تو ہے. ہے یا نہیں ہے، آپ بیٹی کے سامنے بات کر سکتی ہیں. ایسا ہوتا ہے. ہاں پھر بات کرتے ہیں. ہاں پھر پورا پوچھیں گے، یہ کریں گے، لیب کی لکھ کے دیں گے، ہر چیز ہو جائے گی ختم. پھر وہ آپ سے بات کرتے ہیں. ہاں جی. اور پھر اگر پرائیویٹ پریکٹس میں ہیں تو پیسے لیتے ہیں، جی سرکاری ہے تو ہاتھ میں پیسے کبھی نہیں لیتے. نہیں لیتے. نہیں، ہمیشہ جانے سے پہلے کارڈ ہوتا ہے، اس کا نمبر ہم لوگ دے دیتے ہیں کہ یہ کارڈ کا نمبر ہے، وہ چارج ہو جاتا ہے. چارج ہوتا ہے. لیکن NHS میں ہر چیز فری ہوتی ہے. فری ہوتی. ہاں مہنگے سے مہنگا ڈرگ فری ہے آپ کے لیے، اور آپ کے لیے ڈاکٹر بھی فری ہے، ہر چیز فری ہے. صرف یہ ہے کہ جب آپ اپائنٹمنٹ جلدی جانا چاہتے ہیں اپائنٹمنٹ کے لیے ذرا دیر ہو جاتی ہے. اور جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹس تو ہوتے ہیں، ظاہری کم از کم جو ہوتے ہیں وہ صرف MBBS نہیں کیے ہوتے ہیں، MRCP یا کچھ بھی گائنی میں ہوں گے تو وہ بھی MRCOG کیے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، ویٹنگ ہوتی ہے، تو اس لیے لوگ پرائیویٹ جانا چاہتے ہیں، ورنہ فری ہوتا ہے. اور ہر ڈرگ فری ہوتا ہے، پتہ ہے ہر ڈرگ فری ہوتا ہے. آخری سوال پوچھو. ہاں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں کی بڑھتی ہوئی آبادی. جی ٹھیک ہے. بالکل. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑھتی ہوئی آبادی میں ہم نے مذہب کو خواہ گھسا دیا ہے. اب اس بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیسے کریں اور پاکستان کو بچانے میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. اس پاکستان کو بچانے کے لیے، آبادی کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر ہم لوگ تو ان کو کنٹراسیپشن وغیرہ بتاتے ہیں، لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں. یہ چیز بھی اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہو کہ فکس نمبر آف بیبیز، وہ پتہ نہیں گورنمنٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے. چائنا میں کیا. ہاں لیکن ہمارے یہاں کرے تو بہت ہی اچھا. دو تو چلو کم ہے ہمارے پاکستان کے، جیسے کہ مارٹیلٹی بڑی ہائی ہے، بچے مر بھی جاتے ہیں. اور آپ کے گھر میں تو 10 ہیں نا. تو دیکھیں وہ تو صدیاں ہو گئی بھائی. اور تو کنٹرول کرنے ان دنوں میں پتہ ہے کیا تھا، ان دنوں میں جو ہے برتھ کنٹرول پلس نہیں تھی، پتہ نہیں تھا. آج کل تو ذرا ہو گیا، ہر چیز اویلیبل ہے اور فری ہے، تو اس کو آبزرو کریں. لیکن کہنے سے بتانے سے اتنا نہیں کم ہوتا، کاؤنسلنگ سے بھی کم نہیں ہوتا. جیسے جو اگر ہم جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بچے ہی تو ہیں نا، آپ لوگوں کے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو صرف بچے ہیں. یہ بچے 7-8 سال کے ہوں گے، کوئی گدا گاڑی چلائے گا، کوئی کام کرے گا، کم از کم گھر میں 100 روپیہ تو لائے گا نا، ہمارے کمانے والے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہو کہ بھئی 3 بچے رکھو یا 4 بچے رکھو، جتنے بھی رکھو، اگر فکس نمبر ہے اور ہم پہلے دوسرے بچے پہ ہم اتنا دیں گے، آپ کا یہ چیز فری ہوگا، یہ چیز فری ہوگا، 4 کے بعد ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تو شاید کنٹرول ہو جائے اس طرح سے. اور ذرا فیملی پلاننگ کو اور بڑھائیں. کافی اویئرنیس ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کریں. نمبر 2، مولویوں کا بھی ذرا اچھا پازیٹیو فیڈ بیک ہونا چاہیے.
کہ اس چیز کی کوئی منع نہیں ہے، فیملی پلاننگ کرنے کی کوئی منع نہیں ہے. پاپولیشن کنٹرول از دا پرائرٹی، وہ تو نمبر 1 پہ ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہ کلمہ گو وہی مسلمان بنگالی جب الگ ہوئے تو ہم سے زیادہ تھے، انہوں نے اب ہم سے کم ہے. فیملی پلان کی انہوں نے بالکل. اور ان کی اکانومی دیکھیں، ہاں ہر چیز بڑھ گئی ان کی، ہر چیز اچھی ہو گئی ہے. تو سب سے زیادہ ایک چیز اور ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے، NHS میں کیا. دیکھو اگر ہم انگلینڈ کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، NHS کا نمبر نہیں ہے، تو ہم فری کچھ نہیں لے سکتے، کچھ نہیں لے سکتے. ہمارے یہاں تو کوئی بھی آئے گا، کہاں سے بھی آئے گا، افغانستان سے آئے کچھ بھی آئے اور آ کے میجر آپریشن کروائے اور کچھ نہیں. تو اس پہ تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے. ایمرجنسی از سم تھنگ ڈفرینٹ. ایمرجنسی میں سب کو ٹریٹ کرو، وہ تو دشمن ملک کے جہاز بھی اتر سکتے ہیں. لیکن الیکٹیو کیسز ہے نا، کم از کم جو اپنے ملک والوں کے لیے رکھو. بھئی الیکٹیو کیس یہاں ہو سکتے ہیں، ایمرجنسی کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، فارینرس ہو، کہاں کے بھی ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی جو بھی آیا. مجھے پتہ ہے، ایک میں کہیں گئی تھی فرانس کی اس طرف، لیکن ہی واز ناٹ فرینچ نہیں تھا، لیکن اور قوم ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو پاکستان. کیوں جا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ اتنی بڑی ہرنیا ہے کہ وی گیٹ آپریٹڈ، اور وہاں جناح اسپتال میں بڑی اچھی آپریشن ہو رہی ہے، اور وہاں جائیں گے تو وہ ہو جائے. فرینچ تھے وہاں کے ریزیڈنٹ. آپ سوچو، تو کہیں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، کرانا ہے کر لیتے ہیں. تو یہ بھی تو برڈن بڑھے گا نا. برڈن ہے، اگر آپ اس کو کم کرتے ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے. یا ایسا ہے کہ ہیلتھ کا کیا سسٹم ہے یہاں پہ، مجھے اتنا نہیں پتہ کہ آج کل کیا ہے. اور جو ہیلتھ سسٹم میں رکھتے ہیں لوگ کہ ایڈوائزرس جو رکھتے ہیں، تو ان کو کچھ اچھے ایڈوائزرس رکھنے چاہیے نا، جو کہ سسٹم کو اچھا جانتے ہوں کہ کیا ایڈوائز دے رہے ہیں، ہمیں کیا فالو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ہم نے آپ کا یہ سمجھیں کہ آدھا انٹرویو کیا ہے. اچھا. اور لیڈر ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے. ناظرین، یہ تھی محترمہ ڈاکٹر خورشید نورانی صاحبہ. اور جاتے جاتے صرف یہ باتیں بتاؤں کہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو اچھا کرنے میں ہمیں اپنی فیملی کو 4 لوگوں سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے. ان کا خیال ہے کہ سرکار کو ریگولیشن کرنی چاہیے. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے کم از کم پرچی کی حد تک اور آپریشنز میں تھوڑی کنٹریبیوشن عوام کی بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ ہسپتال مینٹین بھی کیے جا سکیں اور سرکاری اسپتال اپنے کام بھی کریں. تمام لیبارٹریوں کے پرائس کنٹرولنگ اور سملر پرائسز ہونی چاہیے. جو بھی ڈاکٹر غیر انسانی کام میں رہے اور ایتھکس کے خلاف جائے، اور جو میڈیکل کی اخلاقیات ہیں ان کے خلاف جائے، تو ان کو فی الفور سزائیں دی جائیں. اور ڈاکٹر صاحبہ کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈاکٹر جو جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے، ان کو ہیلتھ کے سسٹم کا حصہ بنا کر ان سے مدد لینی چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی بھی مدد نہ لیں اور فرانس اور افغانستان اور دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ یہاں کے اسپتالوں میں مفت میں علاج کروا کے اور ہماری بجٹ پہ برڈن بنتے جائیں، اور ہم نام نہاد انسانیت کی خوشی میں اپنا گھر جو ہے وہ تباہ کر بیٹھیں. لیڈر ٹی وی میں کسی اور مہمان کے ساتھ پھر پیش ہوں گے. ہمارا لیڈر ٹی وی چینل دیکھتے رہیے.